بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے آج پی ٹی آئی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی۔ ویسے تو ڈیلیگیشن ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے ملاقاتوں کا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کل وزیر اعظم نواز شریف سے اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی اور آج پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ایک تسلسل ہے ایسی ایک کوشش کا جو چیف جسٹس آف پاکستان رپورٹڈلی کر رہے ہیں تاکہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سیم پیج پر لایا جائے۔ اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ چیف جسٹس کی ملاقاتوں کے بعد۔ اس میں بھی ساری باتیں ہوئیں، چیف جسٹس صاحب نے سب کچھ بتایا۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ایما پر ان کی طرف سے انکریج کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ جو پاکستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایک ایسا کسی تصویر پر پہنچے جس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے۔ تو جو سرکمسٹینشل جو ایویڈنس ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس میں خاصا وزن ہے، اور غالباً چیف جسٹس آف پاکستان یہی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن میں جس میں بیرسٹر گوہر تھے، جس میں علی ظفر تھے، جس میں عمر ایوب تھے، یہ انہوں نے عبداللطیف خان کھوسا تھے، یہ دو سلمان اکرم راجہ تھے، تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے وہ تمام باتیں کی ہیں جو پی ٹی آئی کے جو کنسرن تھے، جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریوں کا معاملہ، جس میں الیکشنز میں جو ہوا سب کچھ وہ معاملہ، اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کا معاملہ، تمام جو ایشوز ہیں پی ٹی آئی جن کو فیس کر رہی ہے، مخصوص نشستوں پر جو عمل درآمد نہیں ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اور ساری جو چیزیں 2-2.5 گھنٹے کی اس ملاقات میں تمام چیزیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن نے چیف جسٹس صاحب کو پیش کیں، اور چیف جسٹس صاحب نے بیچ میں جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یہ کہا کہ آپ مجھے تحریری طور پر یہ دے دیں، تو جس پر ڈیلیگیشن نے کہا کہ بالکل آپ کو تحریری طور پر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک خط آپ کو تحریر کیا جس میں سب کچھ تھا، لیکن آپ نے وہ خط آگے آئینی بینچ کے حوالے کر دیا، تو اس لیے ہماری آپ معروضات بھی سنیں۔ اس سے پہلے جو کل ایک تصویر بھی شائع ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل اور دوسرے جو احباب ہیں وہ جس میں احد چیمہ بھی تھے، وہ کھڑے تھے تصویر میں، اور وہ ایک تصویر دی گئی تھی۔ تو یہ ایک بڑے پیمانے پر چیف جسٹس آف پاکستان کی حکومتی لوگوں سے ملاقاتیں، اور اب ان کی ملاقاتیں پی ٹی آئی سے، کہ غالباً کوئی وہ رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ایک شرط ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اگر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو انکارپوریٹ کیا جائے، ان کے خیالات کو انکارپوریٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ذرائع نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں لوگوں کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے نہیں ملنا چاہیے۔ میں بھی اپنے ویلاگ میں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ لیجٹمیسی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس تو خود ایک 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے، تو ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ملا کہ جو کچھ بھی ہے آپ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ضرور کریں، اور ان کو تمام جو پی ٹی آئی کے کنسرن ہیں ان سے آگاہ کریں۔ اور اب اصولی طور پر ایک بات یہ ہو گئی کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن نے مل کے ساری جو صورتحال ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، جو ورکرز بند ہیں، جو فارم 45 فارم 47 کی کہانی ہے، جس طریقے سے دھاندلی ہوئی اور جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، پھر 9 مئی کا واقعہ،
26 نومبر کی واردات، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں لائی گئی ہیں، اور تحریری طور پر بھی اور زبانی بھی انہیں بتایا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات کے تناظر میں اس کو نہ دیکھا جائے، اگر کوئی بڑی ایک کوشش ہو رہی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری جانب حکومت کو ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن امریکہ کے دورے سے اب واپس آ گئے ہیں، چل پڑے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر پریس ٹاک بھی کی، بڑی کوشش کی ہمارے سفارتکاروں نے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کسی آفیشیل کی کوئی انٹریکشن ہو جائے، لیکن ان کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے امریکنز کو للکارا اور یہ بھی کہا کہ جی ہم کوئی ان کی بات نہیں سنیں گے، کوئی ہمیں ریٹریٹ نہیں کر سکتا، ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہم اپنی مرضی کی بات چیت کریں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا کہ شاید طالبان کے ساتھ جو ملاقات کے لیے اسحاق ڈار صاحب آئندہ دنوں میں افغانستان جائیں گے اور وہاں پر جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ ایک طرف تو یہ انکار ہوا، دوسری طرف بہت کوشش کی جا رہی ہے، لندن سے بھی اطلاعات ایسی ملی ہیں کہ وہاں پر برطانوی حکام کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساری خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے مختلف بریفنگز اور ملاقاتوں کے سلسلے میں پاکستان نے جو اس وقت یہاں پر جو سچویشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ اس بتانے کی کوشش کی ہے دنیا کو، اور کوشش کی ہے کہ دنیا کا انٹرسٹ اس طرف آئے، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ابھی اس وقت ایکشن نہیں کیا گیا تو افغان سوائل جو ہے وہ پھر دوبارہ استعمال کی جا سکتی ہے دہشت گردی کے لیے۔ تو یہ ابھی تک جو خبریں ہیں، لیکن ابھی کوئی خاص ویسٹرن پاورز کی طرف سے بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی پاکستان کو۔ اور یہ جو ایک ہمیشہ ماضی میں جس طرح سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے پاکستان کو جو اہمیت ملتی تھی، پاکستان کو جو امداد ملتی تھی، پاکستان کو جو اٹینشن ملتی تھی، ابھی اس وقت حکام یہ بتا رہے ہیں اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر کہ اس طرح کی پذیرائی نہیں مل رہی۔ کوشش ہو رہی ہے لیکن ہر فرنٹ پر ناکامی ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تو بالکل کسی بھی طرح سے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی حکام کے ساتھ ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کوئی انٹریکشن کی۔ شہباز شریف صاحب کی جو امریکی چارج افیئر سے جو ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے بار بار یہی استدعا کی کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی موجودگی ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر ایکشن کیا جائے۔ تو ویری اسٹرینج یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی مزید اس میں اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کو اطلاع دیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔